روشنی کے سفر میں آپ آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ مفلسی اور غربت کے بنیادی خوف 6 ہیں۔ ان کے کسی بھی امتزاج سے ہر انسان کسی حد تک متاثر ہے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جن میں یہ 6 خوف نہیں پائے جاتے۔ وہ 6 خوف اس طرح سے ہیں: غربت اور مفلسی کا خوف، نکتہ چینی کا خوف اور خرابی صحت کا خوف۔ اکثر لوگوں کی پریشانی کی تہ میں مذکورہ بالا خوف ہوتے ہیں۔ ان کے بعد کسی کی محبت کھو دینے کا خوف، بڑھاپے کا خوف اور موت کا خوف آتے ہیں۔ دیگر تمام معمولی نوعیت کے خوف ان 6 خدشات کے تحت آتے ہیں۔ ان تمام خدشات کا پھیلاؤ دنیا کے لیے ایک آفت کے ادوار کی صورت میں گردش کرتا رہتا ہے۔ تقریباً 6 سال تک کساد بازاری کے دوران لوگ غربت کے خوف میں مبتلا تھے۔ امریکہ کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر پڑھیں تو جنگ عظیم کے دوران امریکہ کے لوگ موت کے خوف میں مبتلا تھے۔ اس کے علاوہ یورپ کے بھی، اور جرمنی اور برطانیہ اور فرانس کے لوگ بھی۔ جنگ کے بعد بیماری کے خوف نے انہیں آن لیا، جس کا ثبوت بیماری کی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ خوف محض ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ ذہنی کیفیت کنٹرول اور سمت کے تابع ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بیماری سے خوف نہ کھانے کے سبب عام آدمی کی نسبت معالجین یعنی ڈاکٹر پر بیماری بہت ہی کم حملہ کرتی ہے۔ ڈاکٹر یعنی معالج چیچک جیسی چھوت والی بیماریوں میں مبتلا سینکڑوں لوگوں کو روزانہ بلا خوف و خطر چھوتے ہیں۔ ان کی حفاظت اور بچاؤ اگر کلی طور پر نہیں تو بڑی حد تک کسی بھی قسم کا خوف نہ ہونے کی مرہون منت ہے۔ سوچ کی لہر یا تحریک پیدا کیے بغیر انسان کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتا ہے۔ اس بیان کے بعد اس سے بھی بڑا اہم بیان آتا ہے کہ ذہن میں آنے والی ارادی یا غیر ارادی سوچیں فوراً ہی اپنے آپ کو مادی مترادف میں تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ سوچ کی لہریں دوسروں کے ذہن سے خارج ہونے والی سوچ کی لہریں بھی کسی بھی شخص کی مالیاتی، تجارتی، پیشہ ورانہ یا سماجی حیثیت کو متعین کر سکتی ہیں۔ ایک ایسے شخص کے لیے جس کی فہم سے یہ بات بالا تر ہے کہ بعض لوگ کیوں خوش نصیب واقع ہوتے ہیں، جبکہ ان جیسے یا ان سے بڑھ کر قابل، تربیت یافتہ، تجربہ کار اور ذہین لوگوں کے مقدر میں بد نصیبی ہی کیوں لکھی محسوس کی جاتی ہے۔ ہم یہاں ایک سچائی پیش کرنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اس سچائی کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہر انسان میں اپنے ذہن پر مکمل اختیار حاصل کرنے کی قابلیت موجود ہے۔ اس اختیار کے ساتھ صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے تو دوسرے ذہنوں سے خارج کی جانے والی سوچ کی آوارہ لہروں کو اپنے ذہن میں آنے دے، یا چاہے اپنے ذہن کے در سختی سے بند کر کے صرف اپنی پسندیدہ لہروں کو آنے کی اجازت دے۔ قدرت نے سوچ کے سوا انسان کو
ہر شے پر پورا اختیار دے دیا ہے۔ یہ سچائی اور اس کے ساتھ یہ حقیقت کہ ہر وہ شے جو انسان تخلیق کر سکتا ہے یا کرتا ہے اس کی ابتدا سوچ کی شکل میں ہوتی ہے، اس اصول کے بہت قریب لے جاتی ہے جس کے ذریعے خوف کو ملغوب کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ سوچ میں خود اپنے مادی مترادف کا لبادہ اوڑھنے کا رجحان پایا جاتا ہے تو اس میں اتنی ہی سچائی ہے کہ غربت اور خوف کی سوچ کی لہروں کو حوصلہ اور مالی فوائد میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی عوام نے 1929 میں وال اسٹریٹ کے بیٹھ جانے کے بعد غربت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ مگر یقینی طور پر اپنے مادی مترادف جسے کساد بازاری کے نام سے جانا جاتا ہے کی ٹھوس شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ ہونا ہی تھا کیونکہ یہ قوانین قدرت کے عین مطابق ہیں۔ پھر اس کے بعد جب امریکہ کے مفکرین اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ہمارے تمام مسائل اور مشکلات خوف کی وجہ سے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے اس خوف کو تسخیر کرنے کا فیصلہ کیا اور بالآخر امریکی عوام اٹھے اور خوف پر قابو پایا۔ آج امریکہ آپ کے سامنے ہے، وہ کس طرح سے سپر پاور بنا، اس کے پیچھے بنیادی یاد رکھے جو سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خوف پہ قابو پایا۔ خدا حافظ۔